قصہ ایک قاضی کا قصہ مجھے معلوم ہے۔ اس کی بیوی یا باندی جب کبھی اس سے انکار یا بے توجہی برتتی تو ان کی محبت و خواہش مزمحل ہو جاتی، اور ایسی مزمحل ہو جاتی کہ وہ پھر کبھی اس کے پاس نہیں جاتے تھے۔ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ منع و انکار سے ان کی آتش محبت اور تیز ہو جاتی ہے، اور جس قدر منع و انکار زیادہ ہوتا ہے آتش محبت اور تیز تر ہو جاتی ہے، اور اس سے اپنی کامیابی و ظفرمندی کی کوششوں میں اور زیادہ لذت آتی ہے، جیسے کہ کسی چیز کو محنت و مشقت اور مشکلات کے بعد حاصل کرنے کے بعد اس میں لذت آتی ہے، یا کوئی چیز بڑی منت سماجت خوشامد و لجاجت سے حاصل ہوتی ہے تو اس میں خوب لذت آتی ہے۔ پوائنٹ 7 یہ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو خود اس عورت نے مجبور کرنے کی کوشش کی تھی، خود اسی نے اس کام کے لیے مجبور کرنا چاہا تھا، اس لیے بیان طلب و سوال منت و سماجت خوشامد و لجاجت کی ضرورت ہی نہ تھی۔ رغبت و طلب کی ذلت اسی کے سر تھی، آپ کی سر نہ تھی، وہی عاجز و ذلیل تھی، اور آپ ایک مطلوب محبوب اور عزیز مرغوب تھے۔ پوائنٹ 8 یہ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اس عورت کے گھر میں رہتے تھے، اس کے محکوم تھے، اس کے قابو میں تھے، اور اس طرح کہ اس کی اطاعت سے روگردانی کی جائے تو وہ آپ کو ہر طرح کی تکلیف پہنچا سکتی تھی، اور اس لحاظ سے یہاں رغبت کا داعیہ بھی موجود ہے اور خوف و ہراس کا بھی۔ پوائنٹ 9 یہ کہ یہاں اس بات کا بھی کوئی خوف و ڈر نہ تھا کہ خود یہ عورت یا دوسرا کوئی آدمی اس راز کو افشا کر دے گا، کیونکہ وہ خود ہی اس کام کو چاہتی تھی اور اس کی خواہش مند تھی، اور اس کام کے ارادے سے اس نے اپنے دروازے بند کر دیے تھے اور تمام رقیبوں اور نقیبوں کو وہاں سے الگ کر دیا تھا۔ پوائنٹ 10 یہ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اس عورت کے غلام اور مملوک تھے، ہم وقت گھر میں رہتے تھے، ہر وقت اندر جاتے آتے تھے، ہر وقت اس کے حضور میں رہا کرتے تھے، ان پر اس قسم کا شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور عورت کی جانب سے اس خواہش کے اظہار سے پہلے بھی آتے جاتے تھے اور ہر طرح امین سمجھے جاتے تھے، اور ظاہر ہے یہ بات اس کام کے لیے ایک قوی ترین داعیہ ہے، جیسا کہ اشراف عرب کی ایک شریف خاتون نے کہا ہے کہ کسی نے اس سے پوچھا کس بنا پر تو نے بدکاری کا ارتکاب کیا، اس نے جواب دیا فساد و خرابی قریب تھی اور کالی راتیں تھی، یعنی یہ آدمی میرے بستر کے قریب ہی سویا کرتا تھا اور اندھیری راتیں ہماری پردہ پوشی کرتی تھی۔ پوائنٹ 11 یہ کہ عزیز مصر کی بیوی نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس کام پر مجبور کرنے کے لیے مکار عیار ہیلا جو اور عیاری مکاری کبادی کی فنکار عورتوں کو اس کام میں مدد دینے کے لیے جمع کیا تھا کہ وہ اس کام میں اس کی امداد کرے اور اپنی چرتروں کو بروئے کار لائے۔ اس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کیا اور اپنی ناکامی اور نامرادی کی ان کے سامنے شکایت کی اور ان سے امداد کی خواہاں ہوئی، اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس وقت ان کے مقابلے میں کامیابی کے لیے اللہ کی بارگاہ سے امداد چاہی اور عرض گزار ہوئی، اور تو نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا۔ سورہ یوسف۔ پوائنٹ 12 یہ کہ سیدنا یوسف کو جیل خانہ بھیجنے اور ذلیل و رسوا کرنے کی اس عورت نے دھمکی دی کہ اگر تم میرا مقصد پورا نہیں کرو گے تو میں تمہیں جیل بھیج دوں گا،
بیچ دوں گی اور ذلیل و رسوا کر دوں گی۔ ظاہر ہے یہ ایک زبردستی ہے کہ بدکاری پر جبر و اکرا کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اس عورت کی دھمکی ہے جو ایسا کر سکتی ہے۔ غور کرو، یہاں داعیہ شہوت بھی موجود ہے اور جیل کی ذلت و تکلیف سے سلامتی تلاش کرنے کا داعیہ بھی موجود ہے۔ پوائنٹ 13 یہ کہ اس عورت کے شوہر نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق کبھی غیرت و نخوت اور شبہ کا اظہار نہیں کیا تھا، جس سے یہ خیال کیا جائے کہ دونوں میں تفریق و جدائی پیدا کی جائے گی اور ایک دوسرے کو علیحدہ کر دیا جائے گا، بلکہ بیوی کا معاملہ تشت ازبام ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی وہ اپنی بیوی اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو خطاب کر کے کہتا ہے، سیدنا یوسف سے کہتا ہے، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس کو جانے دو، سورہ یوسف۔ اور بیوی سے کہتا ہے، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ کیونکہ سرتاسر تیری ہی خطا ہے، سورہ یوسف۔ یہ ظاہر ہے کہ شوہر کی غیرت اس کام میں ایک زبردست رکاوٹ ہوا کرتی ہے اور یہاں یہ رکاوٹ بھی مفقود ہے۔ غرض ہمہ قسم کے دواعی و اسباب کے ہوتے ہوئے بھی سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے رضامندی، رضا جوئی اور اس کے خوف کو مقدم رکھتے ہیں، اور محبت باری تعالیٰ ان کا دامن پکڑتی ہے اور گناہ سے باز رکھتی ہے، اور گناہ کے مقابلے میں وہ جیل کی اسیری کو پسند کر لیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم آپ کی عظیمانہ قول کو یوں نقل کرتا ہے، اے میرے رب، جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اس سے تو مجھے جیل کھانا بہت پسند ہے، سورہ یوسف۔ سیدنا یوسف علیہ السلام خوب سمجھ رہے تھے کہ یہ مصیبت جیل گئے بغیر ٹلنے والی نہیں ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ پروردگار عالم آپ کی دستگیری نہ فرماتا تو مصر کی عورتوں نے جو کمند اور پھندے آپ کے لیے بچھائے تھے، ان سے بچ نکلنا بہت دشوار تھا۔ آپ طبعی طور پر اس کی طرف جھک پڑتے اور جاہلوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوا دیتے، اور یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا شدہ کمال علم و معرفت تھا کہ آپ نے اپنے رب، اپنے نفس اور اپنے مقام کو اچھی طرح سمجھ لیا اور صبر و ثبات کو ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں بڑی بڑی عبرتیں اور بے شمار فوائد و حکمتیں مضمر ہیں، جو ہزاروں فوائد پر مشتمل ہے۔ رب قدوس توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے فوائد کو ایک مستقل تصنیف کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ عشق و حسن پرستوں کا دوسرا گروہ لوطی ہے۔ عشق و حسن پرستوں کا دوسرا گروہ جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر کیا، وہ لوطیوں کا گروہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اور شہر کے لوگ برائی کے ارادے سے خوشیاں مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ فرشتے میرے مہمان ہیں، تم مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈر جاؤ اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے، کیا ہم نے تم کو دنیا جہان کے لوگوں کی حمایت سے ممانعت نہیں کر دی تھی؟ لوط علیہ السلام نے کہا، اگر تم کو کرنا ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ اے پیغمبر، تمہاری جان کی قسم، یہ لوط کی قوم کے لوگ اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے، سورہ ہجر۔ عشق کی یہ دو صورتیں ہیں جو دو قسم کے گروہوں کے متعلق اللہ نے پیش کی ہیں، جن کا قصہ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر بیان کیا ہے، اور ہر دو قسم کا عشق اور حسن پرستی اس نے حرام قرار دی ہے، لیکن لوگوں نے اس کی پرواہ نہیں کی ہے اور اس عشق اور حسن پرستی کی مضرتوں اور نقصانات کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ عشق و حسن پرستی ایسا لا علاج مرض ہے کہ بڑے بڑے اطباء اس کے علاج سے قاصر اور عاجز ہو چکے ہیں۔
مریضان عشق کی صحت و شفا ناممکن ہے۔ قسم اللہ کی یہ ایک ایسا مہلک مرض اور قاتل زہر ہے کہ جس پر بھی اس نے وار کیا ختم کر کے چھوڑا، اور اس کے قید و بند سے نجات دلانا ساری دنیا کے لیے دشوار و ناممکن ہو گیا ہے۔ جس جگہ بھی یہ آگ مشتعل ہوئی، اس سے نکلنا اور نکالنا دشوار ہو گیا ہے۔ عشق موجب کفر۔ اس عشق و محبت اور صورت پرستی کی بہت سی قسمیں ہیں۔ یہ عشق انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر انسان اپنے معشوق کو معبود بنا لے اور اس سے اسی قسم کی محبت کرنے لگے جیسے اللہ کریم سے کی جاتی ہے تو یہ کفر ہے، اور اگر یہ محبت ایسی ہو کہ اللہ کی محبت سے بھی زیادہ ہو تو یہ بڑی ہی خطرناک اور مہلک محبت ہے۔ یہ ایسا عشق اور ایسی محبت ہوگی جسے اللہ کبھی نہیں بخشے گا، کیونکہ یہ عظیم ترین شرک ہے، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے سوا دوسرے گناہ توبہ و استغفار سے معاف کر دے گا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس عشق سرکشی و عشق کفری کی علامت یہ ہے کہ عاشق اپنی معشوق کی رضامندی کو اللہ کی رضامندی کے مقابلے میں ترجیح دے۔ جب معشوق کا حق اور اللہ کا حق، معشوق کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت باہم ٹکرائے تو وہ معشوق کے حق اور معشوق کی اطاعت کو مقدم سمجھے، معشوق کی رضامندی کو اللہ کی رضامندی کے مقابلے میں ترجیح دے، اور اپنے تمام اوقات معشوق کے لیے وقف کر دے، اور اگر اللہ کے لیے کچھ وقف نکالے بھی تو وہی جو معشوق کے اوقات سے فاضل ہو، یعنی جو وقت معشوق سے دل لگی کے شغل سے بچ جائے اور اب وہ فارغ ہو تو یہ فالتو وقت اللہ کے لیے نکالے۔ اب تم عشاق و حسن پرست لوگوں کے حالات پر غور کرو، کیا ٹھیک ٹھیک ان حالات پر منطبق نہیں ہوتے؟ ان لوگوں کے حالات کو تم ایک پلڑے میں رکھو، اور ان کی توحید کو ایک پلڑے میں رکھو، اور ان کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھو، اور تولو اور اندازہ کرو کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی اور عدل الہی کے مطابق ہیں۔ وصل، معشوق اور توحید باری تعالیٰ۔ بعض عشاق تو وصل معشوق کو توحید رب العالمین سے بھی زیادہ محبوب رکھتے ہیں، جیسا کہ کسی خبیث نے کہا ہے، میرے لعاب دہن کے چند قطرے جو ان کے منہ میں جاتے ہیں یہ ان کے منہ میں توحید سے بھی زیادہ شیرین ہوتے ہیں۔ ایک اور خبیث کہتا ہے کہ وصل معشوق مجھے پروردگار کی رحمت سے زیادہ مرغوب ہے، الیاذ باللہ۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، تیرا وصل میرے دل کو خالق جلیل کی رحمت سے زیادہ مرغوب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قسم کا عشق ایک عظیم ترین شرک ہے، چنانچہ بہت سے عشاق صاف لفظوں میں اس کی تصریح کر رہے ہیں کہ ان کے قلوب میں معشوق کے سوا کسی کی جگہ نہیں، بلکہ معشوق ان کے پورے قلب کا مالک ہو جاتا ہے، اور یہ لوگ اپنے معشوق کے خالص غلام اور بندے بن جاتے ہیں، اپنے پروردگار خالق جلالہ کی عبودیت و غلامی چھوڑ کر اپنے جیسی مخلوق کی عبودیت و غلامی پر راضی ہو جاتے ہیں، کیونکہ عبودیت اسی کمال محبت اور خضوع و انکساری ہی کا تو نام ہے، اور ان لوگوں نے اپنی محبت اور خضوع اور خاکساری کو اپنے معشوق تک منحصر کر دیا ہے، اور اپنی عبودیت کو معشوق کے چرنوں میں ڈال دیا ہے، اور ظاہر ہے اس امر عظیم کے مفسدے میں اور زناکاری کے مفسدے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ زنا کبیرہ گناہ ہے جس طرح دوسرے کبائر ہیں، اور یہ شرک ہے، چنانچہ بعض صوفیہ کا قول ہے کہ ان صورتوں کی پرستش سے زنا کرنا میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ اگر میں عشق و حسن پرستی کے امتحان و ابتلاء کے مقابلے میں کسی سے زنا کر لوں تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے، کیونکہ عشق میرے قلب سے معشوق کی عبادت کر لیتا ہے اور قلب کو اللہ کی طرف سے موڑ کر اپنی طرف جھکا لیتا ہے۔ عشق و حسن پرستی کی ہلاکتیں اور ان کا علاج۔
عشق ایک مرض مہلک ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے انسان اچھی طرح سمجھ لے کہ جس مرض اور بیماری میں یہ مبتلا ہوا ہے وہ سراسر توحید باری تعالیٰ کے خلاف اور متضاد ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسی ظاہری اور باطنی عبادتیں کرتا رہے جو اس کے قلب سے عشق کے افکار کا تسلسل منقطع کر دے۔ بارگاہ ربانی میں انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ التجا اور تضرع بہت زیادہ کرے کہ وہ اس مرض کو دفع فرمائے اور اس کے قلب کو اپنی طرف موڑ دے۔ اس مرض کی دوا اس سے بہتر اور سودمند کوئی نہیں کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اور یہی وہ دوا ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: یوں ہی ہوا اس لیے کہ ہم یوسف سے برائی اور بے حیائی دور کر دے، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ سورہ یوسف۔ اس آیت میں اللہ یہ خبر دیتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے اخلاص کی وجہ سے عشق کی مصیبت اور بدکاری سے بچا لیا گیا۔ جب قلب کے اندر خلوص ہوتا ہے اور اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے عمل ہوتا ہے تو عشق حرام ایسے دل میں جاگزی نہیں ہو سکتا۔ عشق حرام اسی قلب میں جگہ بناتا ہے جو خالی ہوتا ہے، جیسا کسی شاعر نے کہا ہے، میں محبت کو جانتا بھی نہ تھا، اس سے پہلے محبوب کی محبت میرے پاس آ گئی، اس نے قلب کو خالی پایا تو وہ اس میں جاگزی ہو گئی۔ عقل مند اور ذی ہوش کو سمجھنا چاہیے کہ عقل اور شریعت تحصیل مصالح اور اس کی تکمیل اور مفاسد کی مدافعت کو واجب اور لازم قرار دیتی ہے۔ جب کسی عقل مند کے سامنے کوئی ایسی چیز پیش آئے جس کے اندر مصلحت بھی ہے اور مفسدہ بھی، تو اس وقت اس پر دو باتیں لازم ہو جاتی ہیں، ایک علمی، دوسری عملی۔ علمی یہ ہے کہ انسان مصلحت و مفسدہ میں سے راجح پہلو پر غور کرے اور پوری کوشش سے راجح پہلو کو سمجھے اور پہلے اصلاح ہو اسے اختیار کرے۔ جو پہلے اصلاح ہو اسے اختیار کرے، کیونکہ اصلاح پر عمل کرنا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ عشق کا بھوت اور دینی و دنیاوی مصلحت۔ یہ معلوم ہے کہ عشق اور صورت پرستی میں نہ کوئی دینی مصلحت موجود ہے نہ دنیاوی، اور اگر اس میں کوئی مصلحت موجود بھی ہو تو اس سے کہیں زیادہ اس کے اندر دینی دنیاوی مفاسد موجود ہوتے ہیں، اور یہ کئی طریقوں پر ہے۔ ذکر معشوق۔ دل یہ کہ پروردگار عالم کی محبت و ذکر کے ساتھ مخلوق کی محبت و ذکر میں اسے مشغولیت ہو جاتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک قلب میں اور ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اور اس لیے یہ ہر دو چیزیں باہم ایک دوسرے پر غالب ہونے کی کوشش کرتی رہتی ہے، اور بالآخر جو غالب آتا ہے اسی کی سلطنت و حکومت قلب پر قائم ہو جاتی ہے اور قلب اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ دل کا مصیبت زدہ ہونا۔ دوم، یہ کہ معشوق کے عشق و محبت میں اس کا قلب سخت ترین عذاب کا شکار ہو جاتا ہے، جس سے اس کو کسی وقت بھی نجات نہیں ملتی، اور جو آدمی اللہ کے سوا کسی اور سے محبت کرتا ہے اس کے لیے یہ عذاب لازم اور ضروری ہے، جیسے کسی شاعر نے کہا ہے، محبت کرنے والے سے زیادہ اس زمین پر کوئی بدبخت نہیں، اگرچہ محبت کا مزہ اسے میٹھا معلوم ہوتا ہے۔ تم دیکھو گے کہ وہ ہر وقت روتا ہی رہتا ہے، یا تو فراق کے خوف سے یا وصال کے شوق میں۔ اگر معشوق دور ہوتا ہے تو شوق کے مارے روتا ہے، اور اگر قریب ہوتا ہے تو فراق کے خوف سے ہوتا ہے۔ پس اس کی آنکھیں فراق کے وقت گرم آنسو ٹپکاتی ہیں اور ملاقات کے وقت بھی روتی ہے۔ غرض عشق وہ مصیبت ہے کہ عاشق لذت اندوز ہوتا ہے تو تب بھی اس کا قلب عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ معشوق غلام بے دام۔
سوم یہ کہ معشوق عاشق کا اسیر اور غلام بن جاتا ہے، اور ایسا اسیر و غلام کہ وہ اسے ہر وقت ذلیل و خوار و رسوا کرتا رہتا ہے، لیکن عشق کا نشہ اس پر کچھ اس طرح سوار رہتا ہے کہ اسے اس ذلت و رسوائی کی مصیبت کا شعور و احساس تک نہیں ہونے پاتا، اور اس کے قلب کی حالت اس چڑیا کی سی ہو جاتی ہے جو کسی بچے کے ہاتھ میں گرفتار ہوتی ہے۔ بچہ اسے ستاتا رہتا ہے اور اسے ایک کھیل و تماشا سمجھتا ہے، لیکن چڑیا کی جان جاتی ہے۔ غرض عاشق کی حالت ایک دست و پابست قیدی کی سی ہے، بخلاف اس کے کہ جو اس بیماری سے آزاد ہے وہ اس مصیبت سے بھی آزاد ہے۔ عاشق کی حالت کے متعلق کسی نے کہا ہے، عاشق بظاہر تو آزاد نظر آتا ہے، مگر وہ ایک قیدی ہے، وہ ایک بیمار ہے جو ہلاکت کے محور پر گھوم رہا ہے، وہ ایک مردہ ہے جو زندو کی طرح چلتا پھرتا نظر آتا ہے، لیکن حشر کے دن تک بھی اس کا زندہ ہونا دشوار ہے۔ وہ ایسے غاروں میں پڑا ہے جہاں اس کا قلب کھو گیا ہے، اب موت تک اسے پھر اس کا قلب ملنے کا نہیں۔ دینی و دنیاوی مسائل سے غفلت۔ چہارم یہ کہ عشق انسان کو دینی دنیاوی مسائل سے بالکل غافل اور بے خبر کر دیتا ہے اور اسے عشق کی مشغولیتوں ہی میں مصروف رکھتا ہے۔ اس لیے عشق و صورت پرستی سے بڑھ کر مسائل دین و دنیا کو ضائع کرنے والی کوئی چیز نہیں، کیونکہ دینی مصالح کا دارومدار جمعیت قلب، جمعیت خاطر اور توجہ اللہ پر ہے، اور عشق صورت پرستی قلب و نظر کو کلیتاً متفرق و مشتت کر دیتی ہے، اور مصالح دنیاوی حقیقتاً صالح دین پر موقوف ہیں۔ پس جس کے مصالح دینی ضائع ہوں گے، اس کے مصالح دنیاوی یقیناً زیادہ ضائع ہوں گے۔ دنیا و آخرت کی آفتیں۔ پنجم یہ کہ عشق کے لیے دنیا و آخرت کی آفتیں اس قدر زیادہ اور تیز ہوتی ہیں، گویا خشک لکڑی میں آگ رکھنے کی دیر ہے، بلکہ خشک لکڑی میں آگ اس قدر جلد تیز نہیں ہوتی جتنی زیادہ یہ آگ تیز ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عشق جس قدر قلب سے نزدیک ہو جاتا ہے اور عاشق سے جس قدر اس کا اتصال بڑھتا جاتا ہے، اسی قدر وہ اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے، اور اس لیے اللہ سے جس قدر عشق کو بعد اور دوری ہوتی ہے کسی کو نہیں ہوتی، اور جب انسان کا قلب اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو ہر طرف سے اس پر آفتیں ٹوٹ پڑتی ہے، کیونکہ شیطان کا اس پر غلبہ ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے جس آدمی پر اس کا دشمن غالب آ جائے وہ مصائب ڈالنے میں کسی قسم کی کمی نہیں کرے گا، اور جس قدر بھی اس کے امکان میں ایذا رسانی اور تکلیف دینی ہوگی وہ اسے ضرور پہنچائے گا۔ اب سوچو کہ اس قلب کا کیا حال ہوگا جس پر اس کا قوی ترین دشمن پوری طرح غلبہ پالے اور اس پر حاوی ہو جائے، اور ایسا دشمن کہ ساری مخلوق سے زیادہ اس کی عیب جوئی اور تخریب میں لگا ہوا ہو، اور اسے اپنے حقیقی دوست سے کہ جس کی دوستی اور نزدیکی کے بغیر اسے سعادت نصیب نہیں ہو سکتی، فلاح و نجات اور فرحت و مسرت میسر نہیں آ سکتی، بھٹکانے پر تلا ہوا ہے۔ کس